قال الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم۔ سورہ التغابن کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دنیاوی دو نعمتوں کو آزمائش اور فتنہ بھی قرار دیا ہے، ایک انسان کی اولاد اور پھر انسان کو ملنے والا مال۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو جہاں اپنی نعمتیں قرار دیا ہے، وہاں ان کو آزمائش اور فتنے کا سبب بھی بیان فرمایا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بات صرف یہی ہے جو لفظ انما اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہارے جو مال اور جو تمہاری اولادیں، یہ آزمائش، یہ فتنے کا سبب۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اس آزمائش اور فتنے سے بچ کر ان نعمتوں کا درست استعمال کیا، مال کو حلال ذرائع سے حاصل کیا اور اس کو درست استعمال کیا، صدقات اور خیراتیں کرتے رہے، زیادہ مال کی لالچ میں حرام ذرائع سے بچتے رہے، تو پھر یاد رکھو اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اولاد کی دینی اصلاح کی، اولاد کو خوش رکھنے کے لیے، ان کے مطالبات پورے کرنے کے لیے شرعی حدود کو تجاوز نہیں کیا، تو پھر یاد رکھنا یہی اولاد تمہارے لیے آخرت میں نجات کا سبب بنے۔ فرمایا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ میری امت کو اللہ رب العالمین نے جن فتنوں سے آزمایا ہے، کئی چیزیں ہیں جو آزمائش کے لیے اس امت میں اتری ہیں۔ فرمایا کہ ان لکل امت فتنہ، ہر امت میں ایک فتنہ رہا، ہر امت، میری امت میں کوئی بہت بڑا سبب ہے فتنے کا، اللہ جس کی وجہ سے میرے امتیوں کو آزمائے گا، دین میں برقرار رہنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، وہ مال کا فتنہ۔ وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالِ، میری جو امت کا فتنہ ہے وہ مال۔ جامع ترمذی کی یہ معروف روایت ہے۔ مال انسان کی ضرورت، یہ انسان کی زندگی ہے، انسان کا گزر بسر اور اس کی اولاد، اس کا گھر اور اس کا قیام، اس کے معاملات، سب کی بنیاد اسی مال پر ہے۔ لہذا ایک انسان کی فطرت میں مال کی محبت رکھ دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فطری محبت جو مال کی رکھی ہے، یہ رکھنے کے بعد پھر ہمیں مال دے کر آزمایا۔ مال کی کثرت اور فراوانی اکثر انسانوں کو اللہ رب العالمین کے دین سے دور کر دیتی ہے۔ یہ تمہیدی الفاظ ہیں جس سے آپ سمجھ چکے ہیں۔ آج کے اس خطبے میں ہم جو گفتگو کریں گے وہ مال کے فتنے کے متعلق ہماری گفتگو ہوگی کہ مال بھی، یہ پیسہ، یہ جائیدادیں، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ اس آزمائش سے ہم نے کس طرح نکلنا ہے، اور مال کی فتنے کی صورتیں آج کل ہمارے سامنے کیا ہیں، ہم کس طرح اس فتنے میں پھنسے ہوئے ہیں، تاکہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور مال کے فتنے سے بچتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کریں، اور کس حد تک ہم اس مال کو کمائیں۔ یہ ضروری بھی ہے کیونکہ مال کے بغیر انسان اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتا، اور انسان محتاجی سے بچنے کے لیے بھی اس کو مال چاہیے۔ ظاہر ہے یہ اپنی محنت کر کے کمانا چاہتا ہے، دوسروں سے مانگ کر جینا ایک ذلت والی زندگی ہے جو کوئی بھی باشعور آدمی، ذی وقار انسان اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ مجھے کوئی اور کھلائے، بلکہ انسان چاہتا ہے اللہ کے علاوہ میں کسی کا بھی محتاج نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے، بحرین سے ابو عبیدہ بن جراح
رضی اللہ تعالیٰ جزیے کا مال جمع کر کے آئے جو سال میں آتے تھے. رات کے وقت پہنچے اور نبی علیہ السلام نے یہی سوچا کہ فجر نماز کے بعد اس مال کو میں تقسیم کروں گا. انصار صحابہ کرام جو کوشش کرتے تھے جمعہ اپنے قبائل کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کے پیچھے مسجد نبی میں آ کر ادا کر 5 نمازوں میں آنا ان کے لیے ممکن نہیں، بہت بڑا فاصلہ ہوتا تھا. لیکن انصار تک یہ بات پہنچی کہ ابو عبیدہ بن جراح بحرین سے بے شمار مال لے کر آئے. اس وقت بحرین عیسائیوں کے زیر تسلط تھا. جب نبی علیہ السلام نے انہیں دعوت دی اسلام کی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو شریعت میں دوسرا آپشن جزیہ ہے. پھر جزیہ ادا کرو، وہ ادا نہ کرے تو پھر جہاد کا اعلان کیا جاتا ہے. وہ جزیے پر راضی ہو گئے. اس زمن میں جزیے کا مال آئے، انصار کو بھی پتہ چلا تو فجر کی نماز میں وہ جان بوجھ کر اس مال حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچے. ضرورت ہے انسان کی. صحابہ کرام تکلف نہیں کرتے تھے، جو دل میں ہوتا تھا وہ سیدھی بات کیا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اس انداز کی تھی. سلام پھیرا. آقا علیہ السلام نماز پڑھانے کے بعد سنت کا طریقہ یہ تھا، آپ کا عمل یہ تھا جو سنت ہے ہمارے لیے کہ چہرہ مبارک مقتدیوں کی طرف فرماتے تھے. کبھی دائیں جانب مڑتے تھے، کبھی بائیں جانب، کوئی ایک جانب مقرر نہیں کی تھی. پھر صحابہ کرام کی طرف اپنا چہرہ انور کرتے تھے. فجر کی نماز میں جب مقتدیوں کی طرف پلٹ کے دیکھا تو تعداد میں اضافہ تھا. آپ جو فجر کی نماز کے مقتدی تھے، دیکھا کہ کو جوار والے انصار صحابہ کرام پہنچ چکے. چہرہ مبارک پر مسکراہٹ سج گئی، سمجھ گئے سارا معاملہ. خود پوچھا اور انصار صحابہ کرام، حدیث میں باقاعدہ الفاظ ہیں، جب نبی علیہ السلام نے اپنا بابرکت چہرہ صحابہ کرام کی طرف کیا، انصار صفوں سے جو بیٹھے ہوئے تھے نماز سے فارغ ہو کر تھوڑا آگے آگے سرکنے لگے تاکہ آپ علیہ السلام کی ہم پر نظر پڑے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم آئے ہوئے. مسکرائے اور پوچھا تمہیں پتہ چل گیا کہ ابو عبیدہ مال لے کر آیا؟ سیدھی بات کی، جی ہاں اللہ کے رسول، ہمیں پتہ چل گیا اور یہی مال لینے کے لیے ہم آئے. یہ بے تکلفی، جھوٹ نہیں، جھوٹ سے جو دل میں ہے وہ زبان پر. انسان ایسے ہی سیدھا ہونا چاہیے. دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، یہ مناسب نہیں. ایک مومن کی طبیعت کے یہ بات موافق نہیں ہے. جو بات انسان کو درست سیدھے الفاظ میں. نبی علیہ السلام اس موقع پر فرمایا فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا، خوشخبری ہے تمہارے لیے، اچھی امیدیں رکھو، یہ مال تمہیں ملنے والا. پھر وہاں مجھے الفاظ فرمایا جو پوری امت کے لیے تھے. فرمایا مجھے لَلْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، مجھے اس اپنی امت میں اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ وہ فقر میں مبتلا ہوں گے، تنگ دستی میں مبتلا ہوں گے. مجھے اس فتنے کا ڈر نہیں کہ تنگ دستی، فقر، اقتصادی معاملات میں وہ پریشان رہیں گے، نہیں. معیشت کے معاملات، قرض کے معاملات نہیں. وَلَٰكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ وَلَٰكِنْ أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُلْهِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْ. مجھے تو یہ ڈر ہے میری امت میں اللہ خوب مال لے کر آئے گا، مال کی فراوانی ہوگی، خوب مال آئے گا جس طرح پہلی امتوں کو آزمائے گئے. اس مال کی فراوانی میں آ کر تم اللہ کو بھول جاؤ گے، اللہ کے ذکر اور اذکار کو بھول جاؤ گے، اللہ کے فرائض کو چھوڑ دو گے. یہ خطاب صحابہ کرام سے تھا، لیکن یہ الفاظ امانت تھی پوری امت کے لیے، کیونکہ آپ قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے. صحابہ کرام نے ساری امانتیں محفوظ کی، امت تک پہنچائی. آج پیغمبر کرم خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پاکیزہ زندگی، آپ کے افعال، آپ کے اقوال یعنی آپ کے احکامات، فرامین، آپ کی نمازیں، آپ کا جہاد، آپ کی کچہریاں، آپ کے گھر کی زندگی، آپ کی مسکراہٹیں، آپ کا غصے ہونا، ناراض ہونا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، حاجت کے لیے جانا، پوری زندگی مکمل محفوظ کر دی یہ صحابہ کرام کی امانت داری۔ آج ان احادیث کے آئینے میں ہم نبی علیہ السلام کی پوری زندگی گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ محدثین نے جو محنت کی ہے، کسی عالم دین نے اس کی مثال بڑی پیاری دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محدثین نے جس انداز میں، صحابہ کرام نے پھر آگے محدثین نے جو یہ حدیث محفوظ کی ہمارے سامنے موجود ہے، اس ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں سی سی ٹی ویڈیوز ہر جگہ چپے چپے پر لگائی جا رہی، خلا میں مختلف سیٹلائٹ بھیج کر پوری دنیا کا احاطہ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ کسی ایک آدمی کی زندگی کا اتنا احاطہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، کوئی کتنی بڑی شخصیت ہو، اتنا زندگی کے اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا مسکرانا، خاموش رہنا، اس کا جہاد میں شامل ہونا، نمازیں، فرائض، ایک ایک عمل، زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جس طرح محدثین نے محفوظ کیا ہے، آج کل کی سائنس ٹیکنالوجی بھی اس طرح ایک ایک لمحہ محفوظ نہیں کر سکتی۔ رات کو سوتے ہوئے اچانک اٹھ جاتے ہیں، یہ ساری راتیں محفوظ ہیں۔ یہ ہمارا موضوع پھر کسی اور طرف چلا جائے گا، احادیث کی اہمیت اور امانت داری۔ بہرحال فرمایا مجھے اپنی امت میں مال کی کثرت کا خدشہ ہے۔ مال خوب آئے گا، پھر مال کے حصول اور اس کی محبت میں یہ اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیں گے، حلال و حرام میں فرق کرنا چھوڑ دیں گے، رشتہ داریاں توڑی جائیں گی اور جھوٹی قسمیں اٹھائی جائیں گی، جھوٹے گواہ جائیں گے صرف اس مال کے حصول کے لیے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر بھی مال کھایا جائے گا، ملاوٹ، دو نمبری، یہ سارے معاملات، رشوت، سود، ظلم، وراثت، جائیدادیں ہڑپ کر جانا، یہ سارے معاملات اس مال کی تڑپ میں میری امت میں آنے، مجھے اس چیز کا خطرہ ہے۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ مال کا فتنہ ہے جو آج اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس دو آدمی اپنے اپنے علاقوں سے شکایت لے کر آتے، دونوں کی شکایتیں مختلف۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھے، پھر اسلام قبول کیا، صحابہ کرام میں ان کا شامل۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، دو آدمی آئے، ایک نے یہ شکایت کی کہ فقر و فاقہ بڑھ چکا ہے، ضروریات زندگی مشکل سے پوری ہو رہی ہے، یشکل عیلہ، فقر و فاقے کی اس نے شکایت کی۔ دوسرا آدمی اپنے علاقے سے آیا اور ڈاکوں کی، رہزنوں کی شکایت کی کہ اب ہمارا گھر سے باہر نکلنا محال ہو چکا ہے، باہر نکلتے کاروباری سفر سے مال چھین لیا جاتا ہے، کاروباری سامان لے کر واپس آ رہے ہیں تو مال کاروباری لوٹ لیا جاتا ہے، معاملات کریں تو کیسے کریں؟ دونوں کی شکایتیں سنی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میری طرف دیکھا، عدی بن حاتم کی طرف، فرمایا عدی ایک وقت آئے گا کہ تو دیکھے۔ ان دونوں کو بھی تسلی دی اور عدی بن حاتم سے خطاب فرمایا، یہ جو بدامنی کی شکایتیں کر رہے ہیں، کہ وقت ایسا آئے گا اللہ میری امت کو وہ امن اور امان کی کیفیات عطا کرے گا۔ ہیرا، مصر اور شام کا علاقہ، وہاں سے ایک قافلہ حج کے لیے نکلے گا،
بغیر کسی بغیر سفیر، بغیر کسی ذمہ دار، بغیر کسی نگران کے وہ آئے گا، سکون کے ساتھ حج ادا کر کے واپس چلا جائے گا۔ مگر نہ اسلام سے پہلے حج اور عمرہ کرنے کے لیے جو قافلے آتے تھے، ہر علاقے کے ان کی قوموں کے بڑے ذمہ اٹھاتے تھے، یہ قافلہ میرا ہے، اس قافلے کی لوٹ مار کوئی نہ کرے، کوئی ان کی چھیڑ چھاڑی نہ کرے۔ حجی کے جانوروں کو باقاعدہ ساتھ لے کر جب جاتے تھے تو پھر ان کو جوتوں کا ہار پہنایا جاتا تھا، اور یہ سنت ہے کہ اونٹ جو حجی کا ہے حج کے موقع پر اس کی کوہان کو چیرا لگایا جائے، یہ ڈاکوں کے لیے علامت ہوتی تھی، یہ حج کے لیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن ایک وقت آئے گا امن و امان کی ایک کیفیت ہوگی۔ ایک روایت میں الفاظ ہے، ایک روایت میں الفاظ ہے، ایک خاتون اکیلی ہیرا کے علاقے سے نکلے، روم کے قریب ایک علاقہ، ایک شہر، وہاں سے نکلے اور پھر حج کر کے وہ سکون اور امن کے ساتھ واپس چلی جائے، اسے کوئی خدشہ نہیں۔ یعنی یہ عالمی مسائل، اللہ جو دین کو غالب کرے گا، یہ شکایتیں بدامنی کی دور ہو جائیں۔ یہ امن والا وقت صحابہ نے دیکھا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں جو حدیث کے راوی ہے صحابی رسول، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھا۔ حج کے لیے قافلوں کے قافلے آتے ہیں، امن و امان سے، بغیر کسی نگران کے، بغیر کسی ضمانت اٹھانے کے، بغیر کسی بڑے اپنے قوم کے نمبردار کے حج کر کے واپس جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ خاتون کو بھی نبی علیہ السلام کی پیشن کے مطابق دیکھا گیا جو حج کر کے اکیلے جا رہا ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری۔ یہ خیر القرون، خلفاء راشدین، خلافت کا دور، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے دین پہ عمل کیا اور یہ امن حاصل کیا سکون کے ساتھ۔ جو وقت کے ساتھ مسلمانوں سے ان کا دین چھین لیا گیا، دین کے معاملات ان سے آہستہ آہستہ لیے جا چکے اور خالی نام نہاد مسلمان رہے، نہ قرآن سے تعلق، نہ قرآن کے احکامات، نہ اللہ کی نازل کردہ شریعت، نہ شرعی حدود، نہ حلال و حرام کے اسلامی ضابطے، یہ سارے ضابطے مسلمانوں نے توڑے۔ اللہ رب العالمین نے دوبارہ پھر ان کے اوپر بد امنی کا عذاب مسلط کر دی۔ دوسرے آدمی نے فقر و فاقے کی شکایت کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عادی ایک وقت آئے گا اللہ میرے امت کو اتنا مال دے دے گا، اتنی مالی فراوانی آ جائے گی، ایک آدمی سونے کا ایک ٹکڑا، سونے کی ڈلی ہاتھ میں لے کے باہر نکلے گا، کسی کو صدقہ دوں، فلا یجد احدا یقبلها، کوئی ایک اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر کوئی اس کو کہے گا کچھ دن پہلے آتا مجھے ضرورت تھی، اللہ نے میری ضرورتیں پوری کر دی، مجھے نہیں ہے ضرورت۔ یعنی وہ ترس جائے گا کہ ہائے کاش کہ میرا صدقہ لینے والا کوئی ہو، کوئی صدقہ قبول نہیں کرتا، اتنی مالی فراوانی میری امت میں آئی۔ اسی خیر القرون میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، عمر ثانی کا لقب ملا۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں وضاحت کی ہے کہ یہ دور کئی مراحل میں آئے گا اس امت میں، ایک مرحلہ یہ گزر چکا ہے۔ عیسیٰ بن مریم جب آئیں گے علیہ السلام، پھر یہی دور مسلمان دیکھیں گے جس کی برکتوں کا ذکر احادیث میں موجود۔ جو عوام اسلام کو اپنائیں گے، اسلام سے محبت کریں گے، اللہ کی شرعی حدود کو اپنائیں گے، عمل کریں گے، اللہ ان کو یہی برکتیں عطا کرے گا۔ مالی فراوانی، اللہ زمین کی برکتیں کھول دے گا، آسمان سے برکتوں کے دروازے اللہ رب العالمین کھول دے گا۔ یہ دور دے گا تو یہ بھی پتہ چلا جب آپ کے پاس اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، کوئی صدقے کا مستحق مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ آپ صدقہ کرنا چاہیں لیکن صدقے کا کوئی مستحق آدمی آپ کو نہ ملے، کوئی قبول کرنے والا نہ ہو۔ نیکی کی توفیق ملنا اور اللہ کے ہاں قبول ہو جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی موقع ملے اس میں تاخیر مت کیا کریں، صدقہ کریں۔ اس میں کیا سبب تھا؟ جس آدمی نے فقر و فاقے کی شکایت کی، مالی کثرت، یعنی اس شکایت کی کوئی حیثیت نہیں۔ مال اللہ کے سامنے ایک بے حیثیت سی چیز، جس کی وجہ سے تم شکایت کر رہے ہیں عارضی پریشانی ہے۔ اصل ہماری پریشانی آخرت کی، دین کی ہے، ایمان کی ہے۔ مال کی کمی بیشی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ تمہاری نیندیں اڑ جائیں، تم پریشانیوں میں تمہیں نیند نہ آئے، تنگ دستی کی وجہ سے کروٹیں بدل بدل کر تم رات گزار دو اور پھر بیمار پڑنے لگو، ٹینشن اٹھاؤ کہ میرے پاس مالی کمی ہے، یہ معاملات ہیں، فلاں معاملات ہیں۔ تمہیں پریشان ہونا چاہیے قبر کی وحشتوں سے۔ جب تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار تمہیں قبر میں دفنانے کے بعد تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے، تمہاری نیکیاں، دین، عقیدہ، ایمان، تمہارے فرائض، قرآن، صدقات، تمہارے روزے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی۔ نہ تمہارا مال ہوگا دنیا میں جو تم نے کمایا، نہ تمہاری اولاد۔ وہی مال پھر آئے گا جو کمیٹی یا بیسی تم رب کے پاس جمع کرواتے رہے، وہ کھل لے گی جب تمہاری موت آئے گی۔ دنیا میں بھی تو ہم کمیٹی رکھتے ہیں، یہ کمیٹی سب سے میٹھی اور عقل مند لوگ رکھتے ہیں اللہ کے پاس۔ دنیا میں کمیٹی رکھو، بیسی رکھو، اگر زائد بڑھ کر ملے یہ سود ہے، حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے پاس رکھو، میں اپنی مرضی سے تمہیں بڑھا چڑھا کر دوں۔ وہ قبر کی زندگی، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ مال اپنی جائز بساط کے مطابق جائز راستے استعمال کریں، اولاد کی ضروریات پوری کریں، جتنا اللہ دیا ہے قناعت اور شکر گزاری کے ساتھ وقت گزاریں، لیکن تمہارا مطمع نظر اللہ، قیامت، جنت، جہنم، قبر، موت، یہ چیزیں تمہارے سامنے آنی ہیں، اللہ کے سامنے محاسبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہی پیغام اللہ نے دیا۔ مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا اللہ نے، اللہ کے شرعی حدود سے، حلال و حرام میں فرق کرنا تم نے بھلا دیا۔ بس یہ مال ہو، لوگوں کو دیکھتے اس کے پاس اتنا عالیشان گھر ہے، بہترین گاڑی ہے، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیسے کپڑے پہنتا ہے، کتنی دکانیں اس نے بنا لی، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی اس طرح دین کا بھی تقابل کیا کرو۔ اتنا مالی ترقی کے باوجود کیا اس کو 500 وقت مسجد میں نماز نصیب ہوتی ہے؟ وہ مالدار ہے جو دنیا کماتا رہے، نماز پڑھنے کا وقت نہیں، یا وہ جس کے پاس اللہ اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، کوئی مالی ترقی فراوانی نہیں ہے لیکن اللہ کے فرائض پورے کر رہا ہے؟ یہ خوش نصیب ہے جو آخرت میں مال اپنی جمع کر رہا ہے، آخرت کا مال جمع کر رہا ہے۔ اسی لیے دونوں لوگوں کی مثالیں صحیح بخاری کی 2 مختلف حدیثوں میں دی۔ قرب قیامت جب فتنے آئیں گے، کئی طرح کے فتنے، دین پہ برقرار رہنا مشکل ہو جائے گا، عقیدہ توحید سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار آپ کرو گے، آزمائشوں سے دوچار کیے جاؤ گے، کئی طرح کی آزمائشیں۔ فرمایا مومن وہ ہوگا، بہترین مال جو مومن کا ہوگا، یوشک یکون خیر مال المسلم غنم یفر بدینہ من الفتن۔ بہترین مال صرف ریوڑ، بھیڑ اور بکریاں ہوگی۔ وہ شہروں اور آبادیوں کو چھوڑ کر اپنا دین بچانے کے لیے جنگلات کی طرف رخ کرے گا، اپنا دین بچا کر رکھے گا۔ دین وہاں مالی نقصان ہوگا، شہروں میں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑے گا، کاروبار کو چھوڑے گا، چلتا ہوا بہترین ابھرتا ہوا پھیلا ہوا کاروبار چھوڑ کے تنہائی میں جائے گا، بکریوں کا دودھ نکال کے اپنا گزر کرتا رہے گا، ویرانے اختیار کرے گا، مال و دولت فراوانی، دنیاوی خوبصورتی، چمک، دل فریبیاں چھوڑ کر اپنا ایمان بچا کے جنگلات، پہاڑوں کا رخ کرے گا۔ یہ ہے ایمان، سب سے قیمتی اثاثہ دولت انسان مومن کے لیے اس کا ایمان ہے، وہ نہیں ضائع ہونے دے گا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی
فرمایا یہ فتنے اس طرح اس کے اوپر مسلط ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، رات کے وقت مومن تھا سو کر اٹھے گا، اس طرح کے مسائل فتنے آزمائش سے دوچار ہوگا کہ صبح وہ کافر ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا۔ صبح اگر مومن ہوگا شام ہوتے ہوتے اپنے دین کو چھوڑ دے، اتنی آزمائشیں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو بیچ ڈالے گا تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے۔ یہ مال کا فتنہ ہے، صرف مال اپنا اسٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے، لوگوں کے ہاں مصنوعی شہرت اور مقام برقرار رکھنے کے لیے کہ میں بھی کچھ ہوں، میری کوئی حیثیت ہے، میرا یہ گھر ہے، میرے پاس اس طرح کی گاڑی ہے، میں اس انداز کے برانڈ کے کپڑے جوتے پہنتا ہوں، گھڑی پہنتا ہوں، یہ موبائل فون رکھتا ہوں، ان تمام چیزوں اسٹیٹس کو بحال رکھنے کے لیے حلال و حرام کا فرق کیے بغیر مال کماتا جائے گا، دین کو بیچتا جائے گا۔ یہی مال جس کی اس کو اس قدر فتن ہے، اس کے فکر ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، جہنم جب سامنے ہوگی پھر یہ چاہے گا اس جہنم سے بچنے کے لیے میں ہائے کاش یہ پوری زمین بھر جتنا سونا بھی ہو میں سب کا سب اللہ کو صدقے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس جہنم کی ایک تپش سے، جہنم کی سزاؤں سے، آگ کے جھلسانے سے اور مختلف عذابوں سے اللہ مجھے محفوظ کر۔ اللہ نے فرمایا میں قبول نہیں کروں۔ بالفرض قیامت کے دن کسی کے پاس یہ مال اتنا آ بھی جائے، کتنا مال؟ زمین بھر جتنا سونا۔ اللہ نے سونے کی مثال دی، یہ بھی اللہ رب العالمین کی صداقت ہے قرآن کی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہی سونے کی جو دھات ہے اس کی قیمتیں آسمانوں پر چڑھ رہی ہیں، اللہ نے کسی اور دھات کی مثال دی۔ یہ اکثر لوگوں کا رجحان اسی دھات پر رہتا ہے، جس کو لینا ہو جب قیمتیں چڑھ رہی ہوں وہ بھی پریشان، جس کو لینا نہیں ہو وہ بھی پریشان ہو۔ اس دھات سونے کی دھات کو ہمارے معاشرے میں زندگی گزارنے میں حیثیت ہی ایسی، ہر کوئی آدمی سونے کے ریٹ چڑھیں گے۔ اللہ نے بھی اس کی مثال دی، کسی اور چیز کی، چاندی کی، لوہے کی، باقی چیزوں کی مثالیں نہیں۔ ڈائمنڈ وغیرہ یہ چیزیں سونے سے مہنگی ہے، لیکن یہ چند لوگ ہی ہیں جو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ چیز تھوڑا سا مڈل طبقہ بھی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، غریب غربا بھی تھوڑا بہت یہ چیز رکھتے ہیں۔ فرمایا زمین بھر جتنا سونا، زمین بھر کتنا سونا، کتنے ٹن وہ سونا ہوگا، ایک چند گرام، تولہ، کلو، اتنا نہیں، پوری زمین سونے سے بھر جائے، اتنا مال بھی اگر ہو، آج میں اللہ کو صدقہ دے مجھے جہنم سے بچاؤ، اللہ فرمایا میں قبول نہیں۔ لیکن دنیا میں اس مال کے حصول کے لیے نہ حلال کا فرق رکھتا تھا نہ حرام۔ اللہ رب العالمین مال کے اس فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے کاروباری معاملات میں اور باقی مال حاصل کرنے کے معاملات میں ہم اللہ کی شرعی حدود کا لحاظ رکھ کے اپنی ضرورتیں پوری کرتے رہیں، اور اللہ رب العالمین کے فرائض اور دیگر معاملات بھی پورے کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ بنی اسرائیل کے وہ تین آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، تینوں نے اپنی اپنی نیکی اللہ رب العالمین کے سامنے رکھی۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث کی معروف حدیث، جب پھنس گئے غار کے اندر، بارش ہوئی، چلے گئے،
پہاڑ کی چوٹی سے ایک بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا، غار کے منہ پہ آ کے رک گیا، بند ہو گئی غار۔ تینوں نے اپنے اپنے ایک عمل کا واسطہ دیا اللہ تعالیٰ کو۔ انسان اپنی نیکیوں کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دے سکتا ہے، وسیلہ دینے کی جائز اقسام، اپنی نیکیوں کا اللہ کو واسطہ وسیلہ دے، یہ جائز قسم۔ اللہ کو اس کی صفات کا وسیلہ دے، اللہ کو اس کی وحدانیت کا واسطہ دے، اللہ کو اس کے رحمت کے طفیل بلانا، یہ سب اللہ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ لیکن کسی فوت شدہ انسان کا واسطہ وسیلہ دینا، یہ وہ بدعت ہے جو شرک تک انسان کو لے جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یا واسطے بلانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ انہوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ ایک آدمی، اس کے بعد وہ اسی مال کے فتنے سے بچ گیا ہے۔ سیٹھ تھا، مزدوروں نے اس کے اوپر کام کیا، اس کے پاس ایک مزدور کو جب اجرت دینے لگا چند سا اناج کے، کسی بات پہ ناراض ہو گیا، وہ اپنے چند سا تقریباً 3-4 کلو وزن بنتا ہے، 3-4 کلو جو اس کی اجرت تھی، ناراض ہو کے چھوڑ کے چلا گیا۔ 4-5 سالوں کے بعد حالت بیچارے کی ایسی اس مزدور کی کہ اسے 4-5 کلو اناج کی بھی ضرورت پڑ گئی۔ پہنچا ہے سیٹھ کے پاس، سیٹھ نے اس کا وہ مال کھیتی باڑی میں لگایا، اللہ نے اس میں بڑی برکت دی، بڑی برکت دی، اتنی برکتیں دی، کھیتیاں، غلہ، اناج، پھر اس کو سنبھالنے کے لیے خادم، چرواہے، پھر گائے کے ریوڑ، بکریوں کے ریوڑ اس نے خرید، اتنی برکتیں۔ کبھی کبھار برکتیں اس لیے بھی اللہ آپ کو مال زیادہ دیتا ہے، اس مال پہ آزمائش آنی ہوتی ہے۔ وہ مزدور پہنچ گیا 5-6 سالوں کے بعد، پہچان لیا وہ مجھے چند سال جو چھوڑ کے گیا تھا وہ واپس کرو۔ اب یہ آنے والا بھی پتا نہیں، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ سے تم ڈر جاؤ، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرو، حلال و حرام میں تم تمیز کے ساتھ زندگی گزارو، تمہیں اللہ وہاں سے کھلائے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان نہیں۔ یہ آنے والا مزدور جو چند کلو اناج کے لیے محتاج ہے، اس سے کچھ پتہ ہی نہیں آگے اللہ کی رحمتیں خزانے اس کے لیے منتظر ہے۔ سیٹھ سے کہا مجھے مال دو، سیٹھ نے کہا یہ سارا مال تمہارا، یہ ریوڑ، یہ اناج، یہ چرواہے سمیت سب تمہارے ہیں، لے کر۔ غریب آدمی، وہم و گمان، تصور بھی نہیں، خواب بھی نہیں، کہنے لگا سیٹھ بابا مجھ سے آپ مذاق نہیں کرو۔ سیٹھ بڑا آدمی مذاق کر سکتا ہے غریبوں سے، بڑا نیک آدمی، مال آئے اس کے بعد اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں، یہ رکھ سکتا تھا، کہہ سکتا تھا تو وہی 4-5 کلو اس کو دیتا، وہ لے کے چلا جاتا، نہیں، اس کی امانت آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، محاسبہ۔ دنیا میں تو چلو مال آ جائے گا، تھوڑی ترقی ہو جائے گی، عیاشیاں کر لیں گے، موت آ جائے گی 60-70 سالوں کے بعد، جب اللہ پوچھے گا سامنے جہنم ہوگی، پھر کون مجھے چھڑائے گا؟ یہ فکر ہے، یہ مال کے فتنے سے بچنا کی یہی مثال، جو مقصد سنتے ہیں سب تمہارا ہے، لے کر جاؤ، اللہ نے اس کو برکت دے دی، سب کا سب وہ چرماز شمد لے کر چلا گیا۔ یہ مال کا فتنہ جو اس سے بچتا ہے، اللہ اس کی ایک پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ہی ایک اور آدمی، صحیح بخاری کا واقعہ، اس نے خواہش کی میں چھپا کر صدقہ نکالوں، راتوں رات کسی کو پتہ ہی نہ چلے، رات کے اندھیرے باہر نکلا، صدقہ اپنے ہاتھ میں تھمایا، ایک آدمی گلیوں میں پھر رہا تھا، سمجھا بڑا ضرورت مند ہے اس وقت، میں تو صدقہ نکالنے کے لیے نکلا ہوں، یہ بھی چل رہا ہے، پھر رہا ہے گلیوں میں محتاج، اس کو صدقہ خاموشی سے تھما دیا۔ صبح ہوئی، کانوں تک آواز پہنچی کہ رات چور چوری کرنے کے لیے نکلا تھا، اس کو کسی نے صدقہ تھما دیا۔ پریشان ہوا، اے اللہ میرا صدقہ چور پر ہو گیا، میں پھر صدقہ نکالوں گا، دوسری رات پھر نکلتا ہے۔ دروازے پہ کھڑی ہوئی عورت یہ سمجھا اس قدر گھر میں بھوک اور افلاس حالت ہے، بیچاری دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی، صدقہ خاتون کو تھما دیا، چلا گیا، پتہ چلا وہ جسم فروش
خاتون تھی اور میں نے اس کو صدقہ دے دیا، زانیہ خاتون، پھر پریشان، تیسری رات پھر نکلا، ایک اور آدمی ملا، صدقہ دے دیا، پتا چلا وہ ایک مالدار آدمی تھا، کسی وجہ سے نکلا تھا، میں نے صدقہ اس کو دیا۔ اس کو پھر اللہ کی طرف سے یا مختلف روایت ہے الہام ہوتا ہے یا اس وقت کا پیغمبر آ کے اس کو بتاتا ہے اللہ نے تیرے تینوں صدقات قبول کر لیے، تیرا کوئی صدقہ ضائع نہیں۔ چور کو جب تم نے صدقہ کیا، اس برکت سے وہ چوری کرنے سے بچ گیا۔ وہ خاتون جو جسم فروش تھی، اس رات اس گناہ سے بچ گئی، اس کی ضرورت پوری ہوگی، واپس چلی گئی۔ غنی کو جو تم نے صدقہ کیا، اس کو خود شرم آئی، اتنا اللہ نے مجھے مال دیا، میں لوگوں کو کھلاؤں، لوگ مجھے کھلا کے جا رہے ہیں۔ اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ روزانہ اتنی مقدار میں صدقہ نکالوں۔ کتنی برکتیں آئیں تیری طرف جب انسان کے پاس اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو، اس کے چھوٹے سے عمل میں اللہ بڑی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ بنیاد اخلاص، ریاکاری نہ ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بس۔ یہ فقر کے فتنے کی مثالیں ہیں جو آپ نے سنی۔ چور یعنی کچھ لوگ عادی ہوتے ہیں، ہر کوئی عادی نہیں ہوتی۔ وہ جب اس کی ضرورت پوری ہوگی، عادی ہوتا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، صدقہ اس کو ملا، پھر بھی جا کے ڈاکہ ڈالتا کسی کے گھر، لیکن وہ عادی نہیں، ضرورت پوری ہوئی گھر چلا۔ یہ فقر کا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا، ہر ایک کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ مال نہ ہونے کی بنا پر وہ باہر نکلا ہے چوری کر۔ چوری کرنے کا کتنا رسک ہے۔ گھر والے اٹھ جائیں، اس کو قتل کر دیں، اس کو جیل بھیجوا دیں، قابو ہو جائے، پھر بچے ہمیشہ کے لیے محروم، اور پھر اس وقت کے ساتھ شرعی سزا بھی ہو۔ چوری کر بھی لیتا تو پھر اس دن والا حساب حرام کا اس کے پیٹ میں جاتا، بچوں کے پیٹ میں جاتا، نہ عبادتیں قبول ہوتی، نہ دعائیں قبول ہوتی۔ یہ مال کا فتنہ ہے۔ حرام مال کھا کر مشہور مثال صحیح مسلم کی، حج کرنے گیا ہوا ہے، دعائیں کر رہا ہے، بال پراگندہ، سفر میں پریشان ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس کا لباس بھی حرام کا پہنا ہوا اور اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، سواری بھی حرام سے پیسوں سے لے کے آیا ہے، اللہ اس کی دعا ہی قبول نہیں کرے۔ یہ مال کا فتنہ ہے کہ جس سے عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ لوگ چوریاں کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایمان مضبوط یہ ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، لیکن یہ فقر کا فتنے کی مثال ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ وہ خاتون جو جسم فروش، یعنی وہ عادی نہیں، خاتون بھی، ضرورت پوری ہوئی، گھر چلی، گناہ سے بچ گئی، اس کے صدقے کی برکت سے زنا جیسے بڑے گناہ سے وہ بچ گئی۔ کوئی دوسرا مرد آتا، دونوں بچ گئے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بھوک ہو جا کے اپنا جسم بیچے، لیکن عادی مجرموں کے علاوہ کچھ کمزور ایمان کے ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں جو مال کی چمک اور ضرورت کے لیے اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں، جسم تک اپنا بیچ ڈالتے ہیں۔ ایسی خواتین، حالانکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن مال کی آزمائش تو ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو جو دعائیں سکھلائی ہیں، جن جن فتنوں سے پناہ طلب کی اللہ رب العالمین کی، ان میں سے مال کا بھی فتنہ ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَالْغِنَىٰ، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ فقر کے حالات میں، فقر کے فتنوں میں مبتلا ہو جاؤں، اور جب مال زیادہ ہو میں غنی بن جاؤں تو اس غنی ہونے کے بعد میں غنی کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ ساہوکاری کا فتنہ، زیادہ مال، تکبر، بڑائی، اللہ کو بھول جانا۔ کیوں کہ اکثر آپ دیکھیں گے، قرآن کی آپ تاریخ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، جو کفار تھے، انبیاء کے جو دشمن تھے، وہ مالدار لوگ ہی تھے۔ اکثر انبیاء کے پیروکار غریب ان کے حواریین اور صحابہ رہے، جو کمزور اور غریب معیشت میں کمزور ہوتے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، جنت کو میں نے دیکھا اکثر فقراء پر نظر، اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، ناکام ہو گئے۔ سورہ الانشقاق، اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، نامہ اعمال اس کو پیٹھ کے پیچھے
الٹے ہاتھ میں تھما کے جہنم کا جب پروانہ دیا جائے گا، اللہ فرمائے گا اس لیے یہ دنیا میں بڑے ناز و نعم میں پل کر آیا، بڑا مال تھا دنیا، یہ مال سبب ہے، اکثر فتنہ بنتا ہے، انسانوں کو جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ اس مال کی وجہ سے لوگوں کی وراثت کھا جاتے ہیں، حقوق کھا جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مال کا فتنہ یہ مال کا ہی فتنہ ہے کہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے فرائض کی اذانیں آ رہی ہوں، یہ دکان کھول کے بیٹھا ہے۔ یہ مال کا ہی تو فتنہ ہے جس میں ہم مبتلا ہے کہ یہ منافع آ جائے، فرائض بعد میں دیکھے جائیں۔ تقابل جب ہم کرتے ہیں، دین اور مال کو ملائیں، ہم مال کو ترجیح دیتے ہیں، دین کو پیچھے لے کر جاتے ہیں۔ یہی فتنہ ہے، یہی آزمائش۔ حتیٰ کہ ہم لوگوں سے تعلقات بھی اسی مال کی وجہ سے کرتے ہیں۔ غریب ہے، عالم دین ہے، حافظ ہے، قاری ہے، امام ہے، مؤذن ہے، معاشی حالات اکثر ان دینداروں کے جو اللہ کے گھروں کے خادم ہوتے ہیں، دین کے خادم ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر مالی حالات ان کے کمزور ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے ان کی کیا حیثیت؟ اس کے مقابلے میں ایک مالدار آدمی جو بے دین ہے، زندگی بھی ہو، ہمارے تعلقات اس کے ساتھ، گفتگو کرنے کا انداز، اس کی کچہریاں اور اس کی دعوتوں میں شرکت وغیرہ، وہ بھی ہم دیکھیں کس طرح ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ مناکحت، نکاح وغیرہ کے معاملات بھی ہم، یہ مال کا ہی تو فتنہ ہے، اپنی اولادوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے رشتہ وہی چنتے ہیں جو مالدار، چاہے بے دین، یہ مال ہی کا تو فتنہ ہے۔ اپنی بیٹی دیندار ہے، موحدہ ہے، ایک مشرک کے حوالے کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ مالدار، کاروبار اس کا چڑھتا ہوا۔ اللہ کے بندو، یہی تو مال کا فتنہ ہے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے فائدے کے لیے اپنا دین بیچ ڈالے گا، یہ اس کی آنکھوں دیکھی مثال ہے۔ سود خور ہے، بینک کا مینیجر، اس کی پوری زندگی سود میں گزر رہی ہے، لیکن ہمارے سامنے اس کا جو اسٹیٹس بنایا ہوا ہے، اس کی جو عزت ہم نے بنائی ہے، بینک کا مینیجر، کسی انشورنس کمپنی کا ڈائریکٹر بن گیا، سود ہی سود، 100% حرام، بینک، فائنانس کے معاملات، انشورنس کے معاملات، سب کے سب سود۔ اسسٹنٹ بن گیا، ڈائریکٹر بن گیا، کلرک بن گیا، وہاں خاص عہدہ مل گیا، فوراً نکاح کے معاملات وہاں کر۔ کہاں گیا ہمارا دین؟ صرف مال۔ ہم اپنی اولادوں کے لیے بھی دنیا چنتے ہیں، دین نہیں چنتے، یہ ہمارا انتخاب ہے۔ یہ مال کے فتنے کی مثال ہے۔ رشوت کے معاملات، سودی معاملات، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے، یہ مال ہی کا تو فتنہ ہے۔ کتنی فتنے ہیں اس مال کی وجہ سے جن میں ہم مبتلا ہوتے ہیں۔ آپس میں اختلافات، جھگڑے، رشتہ داروں کے حقوق کھا جاتے ہیں، سب مال کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین حلال ذرائع سے اس چیز کو ہمیں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال ذرائع میں ہم اس چیز کو خرچ کرتے رہیں، اور اس انداز میں کمائیں کہ اللہ کے فرائض ہم وقت پر ادا کرتے رہیں، حلال و حرام میں فرق رکھنے کے بعد زندگی گزاریں۔ تو اللہ رب العالمین کے طرف سے تھوڑا سا جو حلال کا ہوتا ہے اس میں جو برکت ہوتی ہے، زیادہ سے حرام کمانے والے میں وہ برکتیں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے معاملات کی اصلاح فرمائے۔ درس قرآن حدیث آج بعد نماز مغرب جامع مسجد امیر حمزہ اہل حدیث علی نماز نمبر 5 میں محترم ڈاکٹر یونس اصغری صاحب خطاب فرمائیں گے، اور محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر فراز الحق صاحب خطاب فرمائیں گے۔ دونوں